پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل PMDA حکومت یہ بل لانے جا رہی ہے صحافت سے متعلق میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، جس میں سوشل میڈیا یعنی کہ یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بک، اخبارات، ٹیلی ویژن، ریڈیو اور تمام ایسے پلیٹ فارم شامل ہیں۔ مگر یہ PMDA ہے کیا؟ اس پر حکومت یہ کیوں لانا چاہتی ہے؟ اس سے پاکستان کا کیا بھلا ہوگا؟ اپوزیشن اس کے خلاف کیوں ہے؟ صحافی اس کے خلاف کیوں بول رہے ہیں اور کچھ صحافی اس کے حق میں کیوں ہیں؟ یہ کئی اہم سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں جنم لے رہے ہوں گے۔ ان تمام سوالوں کا احاطہ کرتی اس ویڈیو میں آپ کو کوشش کروں گا کہ ان سوالوں کا جواب دے سکوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بل ہے کیا؟ یہ ایک ایسا بل ہے جسے فواد چودھری جو کہ وزیر اطلاعات پاکستان کے ہیں ان کی جانب سے انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، اور اس کو PMDA یعنی کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کا نام دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان میں جو عوام تک خبریں یا معلومات پہنچانے کا ذریعہ تھا وہ ٹیلی ویژن، ریڈیو اور اخبار تھا، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پیمرا پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی موجود تھی۔ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اب دنیا ایڈوانس ہوئی ہے اور یوٹیوب پر بھی خبریں جانے لگی ہیں، لوگوں تک تجزیے اور تبصرے بھی ہونے لگے ہیں، اور یوٹیوب کی خبر پر ملک کی سیاست میں بڑے بڑے فیصلے ہونے لگے ہیں۔ لہٰذا یوٹیوب کو یعنی کہ مجموعی طور پر سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر خبریں کس طرح سے آتی ہیں اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے پیمرا جیسا ایک ادارہ ہونا چاہیے۔ تو فواد چودھری صاحب نے بطور وزیر اطلاعات یہ کہا کہ آپ پیمرا جیسا ایک اور الگ ادارہ کیوں بنائیں؟ ایک بڑا ادارہ بناتے ہیں، اس کے اندر ٹی وی کو بھی ڈال دیں، اخبار کو بھی ڈال دیں، ریڈیو، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، جتنے بھی ایسے پلیٹ فارم ہیں جو کہ خبر عوام تک پہنچاتے ہیں ان سب کو اس میں ڈال دیتے ہیں، اس کو ہم نام PMDA دے دیتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب یہ آئیڈیا لے کر آئے اور انہوں نے PMDA کے لیے ایک بل تیار کیا، اس کا ایک ڈرافٹ ریڈی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بل دراصل ہے کیا۔ یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہے ایگزیکٹلی کہ اس بل میں کیا ہے، کیونکہ اس بل کی جو کاپی ہے جس پر لکھا ہے یہ سارا مسودہ تیار ہوا ہے وہ فواد چودھری صاحب نے پبلک کیا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی جیب میں لے کر گھومتے ہیں اور کسی صحافی کو ایسے چپ کر کے دکھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ باہر جا کر کہنا یہ اچھا ہے۔ بس اس حد تک سامنے آیا، اس سے زیادہ کچھ سامنے نہیں آیا ہے۔ لیکن کچھ بنیادی چیزیں جو اب تک پبلک میں سامنے آئی ہیں، جس کو میڈیا پر بھی فواد چودھری نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہاں یہ چیزیں اس بل میں شامل ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس بل میں اچھا کیا ہے، حکومت کیوں کہتی ہے کہ یہ بل اچھا آنا چاہیے۔ نمبر 1، حکومت کہتی ہے کہ اس سے سارے صحافی رجسٹر ہو جائیں گے۔ حکومت کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے کس شہر میں بیٹھا کون سا آدمی صحافت کر رہا ہے۔ اگر وہ جھوٹی خبر دے گا حکومت ایکشن لے لے گی۔ ابھی حال ہی میں جھوٹی خبر آئی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ان کی جاں بحق ہونے سے متعلق، حکومت کو ایکشن نہیں لے سکی ہے کیونکہ پتہ ہی نہیں کون پھیلا رہا ہے بھائی۔ جب رجسٹرڈ ہوں گے تو معلوم ہوگا، پکڑے جائیں گے۔ ویری گڈ، اچھا پوائنٹ ہے۔ دوسرا، حکومت کہتی ہے جو ریونیو آ رہا ہے بیرون ممالک سے ڈالرز کی صورت میں، وہ آپ کی ڈاکومنٹڈ اکانومی کا حصہ بنے گا۔ حکومت کو معلوم ہوگا کہ طاہر شبیر چینل چلا رہا ہے تو اس نے اس مہینے اتنے پیسے کمائے اور اتنا ہمیں ٹیکس دیا ہے۔ یہ بھی اچھی بات ہے، سب پاکستانیوں کو ٹیکس دینا چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ، حکومت یہ کہتی ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے یہ بے لگام ہو چکا ہے، اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، کوئی بھی کہیں پر بیٹھ کر کچھ بھی تجزیہ دے دے۔ مثال کے طور پر اپنی اس ویڈیو میں کتنے سے بڑا بھی جھوٹ بول دوں تو مجھ پر چیک کرنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ لہٰذا حکومت چاہتی ہے کہ یہ بے لگامی ختم ہو جائے، جس کے دل میں جو آتا ہے اٹھا کر خبر بنا کر اپنی خواہش کو یا اپنے تجزیے کو خبر بنا کر دے دیتا ہے۔ ایسی چیزیں بند ہوں، فیک نیوز پر قابو پایا جا سکے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ لہٰذا یہ 3 تو پوائنٹ ہو گئے، اور چوتھا پوائنٹ حکومت ہی سمجھتی ہے کہ ایڈوانس ہے، دنیا آگے بڑھ رہی ہے بھائی۔ جب ٹی وی آیا تھا نیا نیا تو ہم نے پیمرا لائے تھے، اب سوشل میڈیا آ گیا، ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور ہمیں یہ PMDA لانا ہوگا تاکہ سب کچھ بہتر ہو سکے، جو اوپر میں نے آپ کو پوائنٹ بتائے ہیں۔ لیکن اپوزیشن کہتی ہے کہ اس میں دھاندلی ہے، یہ 2 نمبری ہے، یہ بل جھوٹ ہے، یہ مکاری ہے۔ کیسے؟ اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ نے اس بل میں ایک شک ڈالی ہے کہ اگر کوئی چینل وائلیشن کرتا ہے PMDA قوانین کی، وہ قوانین کیا ہے اس پر آتا ہوں، تو کسی بھی ادارے کو حکومت یا PMDA کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ 25 کروڑ روپے کا جرمانہ کر سکتا ہے۔ ایک چیز، اتنا بڑا جرمانہ، اور ایسے تو بڑے مسئلے بن جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ اگر جرمانہ آپ پر ہو جاتا ہے، آپ کا چینل کو یوٹیوب کا حکومت پکڑ لیتی ہے اور اس کو بند کر دیتی ہے، تو پھر آپ اپیل لے کر کہاں جائیں گے؟ اپیل لے کر بھی آپ اسی ادارے کے پاس جائیں گے کہ بھائی نہ کرو، کسی اور ادارے کے پاس نہیں۔ اگر وہاں سے بھی مسترد ہوتی ہے تو پھر ایک خاص صورت میں آپ سپریم کورٹ کے پاس جا سکتے ہیں۔ لیکن اس پر بھی اپوزیشن کو اعتراضات ہیں کچھ، چونکہ بل مکمل طور پر سامنے نہیں آیا تو پتہ کسی کو کچھ بھی نہیں ہے کہ اندر ہے کیا۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو فواد چودھری صاحب نے میڈیا پر خود بتائیں آ کر۔ اچھا جی، اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر یوٹیوب چینل بنا لیا ہے تو آپ ہر سال اپنا ایک نیا لائسنس جا کر رینیو کروائیں گے حکومت سے۔ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ یہ بھی زیادتی ہے اور یہ صحافیوں کو ذرا قابو میں رکھنے کی ایک ٹیکنیک ہے، ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ بہرحال تیسرا اہم جو پوائنٹ ہے چوتھا اپوزیشن کا، وہ یہ ہے کہ یہ
جو آج کل ابھرتے صحافی ہیں، جو سوشل میڈیا کے ہیں، جو حکومت کے خلاف بیانیاں رکھتے ہیں، ان کی آواز دبانے کی ایک سازش ہے۔ اگر اس بل کے مندرجات کو دیکھا جائے تو لگتا ایسا ہی ہے۔ اور ساتھ میں ایک اور پوائنٹ جو ہے کہ پی ایم ڈی اے قوانین کی وائلیشن کرنے پر جرمانہ ہوگا یا چینل بند کر دیا جائے گا۔ اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ پی ایم ڈی اے قوانین کی وائلیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ویسے تو قوانین موجود ہوں گے۔ اب اگر مثال دے رہا ہوں، پی ایم ڈی اے قوانین میں سے ایک قانون یہ آ جاتا ہے اور اچانک سے پی ایم ڈی اے کہتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس کے معاملے پر کوئی صحافی بات نہیں کر سکتا، اسد طور کے معاملے پر کوئی صحافی بات نہیں کر سکتا، حامد میر نے جو باہر تقریر کی ہے کھڑے ہو کر جوشیلی، وہ کوئی اپنے یوٹیوب چینل پر نہیں چلا سکتا۔ اب اگر پی ایم ڈی اے ایسے قوانین لے آتا ہے تو پھر وائلیشن جو پی ایم ڈی اے کی گائیڈ لائنز ہوں گی، ان کی وائلیشن تو ہر بات پہ ہوگی۔ ہر وہ بات جو حکومت کے خلاف جائے گی اس پر وائلیشن ہو جائے گی، تو اس پر حکومت چینل بند کر دے گی۔ یعنی جب بھی کوئی شخص حکومت کے خلاف بات کرے گا، اس کا چینل بند کرنے کا حکومت کے پاس ایک قانونی جواز آ جائے گا۔ اور جب حکومت کے پاس قانونی جواز ہوگا تو جو متاثرہ آدمی ہوگا جس کا یوٹیوب چینل یا کوئی بھی پلیٹ فارم بند کیا جائے گا، وہ دنیا میں چیخ کے نہیں بتا سکتا کہ یہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہیں۔ جب وہ یہ کہے گا تو دنیا کہے گی بھائی تمہارے ملک کا قانون ہے، اپنے ملک کے قانون کے مطابق چلو۔ اور یہ یوں جب پی ایم ڈی اے قانون بن جائے گا تو یوں صحافی بند جائیں گے۔ لہٰذا جو الیکٹرانک میڈیا پر کچھ صحافیوں کو ان کی پسند کے ٹاپکس پر بات نہیں کرنے دی گئی تو وہ یوٹیوب پر آ گئے، ان کو لگام ڈالنے کی ایک سازش ہے، اپوزیشن ایسا سمجھتی ہے۔ یہ تو ہو گیا حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے بیانیاں، اور وہ اس کو پسند یا ناپسند کیوں کرتے ہیں۔ لیکن جن سے متعلق یہ بل لایا جا رہا ہے وہ خود کیا کہتے ہیں؟ میڈیا یعنی کہ کیا کہتا ہے؟ جب سے یہ بل سامنے آیا ہے، فواد چودھری صاحب نے پہلے ایک یہ تاثر دینے کے لیے کہ انہوں نے سارے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے اسلام آباد میں جو اسلام آباد کے حکومت کے خوشامدی جرنلسٹ ہیں، چھوٹے موٹے انتہائی غیر معروف، جن کی اپنی کوئی تنظیم بھی نہیں ہے، جن کے اپنے کبھی تنظیم میں الیکشن بھی نہیں ہوئے، اس کو کہا کہ یہ اسلام آباد فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا نمائندہ وفد وزارت اطلاعات کا دورہ کر رہا ہے اور انہیں یہ بل دکھایا گیا ہے، انہوں نے کہا ہے یہ بہت اچھا ہے۔ ایک تو یہ کیا۔ اس طرح سے فواد چودھری صاحب جو ہیں میڈیا کو دو حصوں میں تقسیم کر چکے ہیں۔ ایک حصہ میڈیا کا وہ ہے جو کہتا ہے یہ بل غلط ہے، اور اس حصے میں زیادہ سارے صحافی شامل ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر پاکستان میں کل 100 صحافی ہیں تو ان کا تقریباً 90 صحافی ایسے ہیں جو اس بل کے خلاف ہیں۔ ان میں بہت سے ایسے صحافی بھی ہیں جو حکومت کے حامی رہے ہیں مگر وہ اس بل کے خلاف ہیں پھر بھی، جبکہ 10% بہت ہی جو ہلکے اور ماٹھے لیول کے صحافی ہیں نا، روزنامہ چارپائی اور اس طرح کے جو چینلز یا اخبارات ہوتے ہیں، ان کے صحافیوں کو اکٹھا کر کے فواد چودھری صاحب ان کے منہ سے بار بار کہلواتے ہیں کہ یہ بل بہت اچھا ہے، بل بہت اچھا ہے۔ بہرحال میڈیا کو یوں دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، لیکن جو اکثریت ہے وہ اس بل کے خلاف ہے، اور اس اکثریت نے ٹیلی ویژن کے ہر چینل پر وزیر اعظم عمران خان کے پرانے بیانات چلائے ہیں جب وہ کہتے تھے کہ بھائی میڈیا آزاد ہونا چاہیے، اور وہ ایک اشتہار کی صورت میں ہر گھنٹے میں 4 دفعہ ٹی وی پر بار بار چلتا ہے، اور کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا بل لا رہے ہیں خان صاحب، پہلے تو آپ یہ کہتے تھے میڈیا آزاد ہونا چاہیے، آج آپ ہمیں قید کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا یہ بل روکا جائے۔ ایک تو میڈیا نے اس صورت میں احتجاج کیا۔ دوسرا جو بڑا احتجاج دیکھا گیا میڈیا کی جانب سے، وہ 13 ستمبر کو جب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو رہا تھا، جس اجلاس میں آرمی چیف، صدر مملکت، وزیر اعظم، اپوزیشن، سینیٹرز، مشترکہ اجلاس تھا چونکہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا، سبھی بڑی شخصیات، سارے صوبوں کے گورنر، وزرائے اعلیٰ، یہ سب لوگ موجود تھے۔ اس اجلاس سے پہلے صحافیوں کی ایک بڑی تعداد نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کیا، اور یہ وہی دن تھا کہ جب اس بل کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا۔ این اسی موقع پر حکومت نے کیا کہا کہ صحافی آج پارلیمنٹ کے اندر بھی نہیں آئیں گے، اور جو پریس گیلری ہوتی ہے جہاں سے صحافی کور کرتے ہیں پورے اجلاس کو، وہ خالی پڑی تھی، اس کو تالا لگا دیا گیا تھا۔ اور اس بات پر جب صدر مملکت اس پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے بھی خالی گیلری دیکھ کر اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا ہے۔ اپوزیشن نے، جس میں شہباز شریف، بلاول اور باقی لوگ تھے، یہ اجلاس سے پہلے اس احتجاج میں گئے صحافیوں کے، وہاں ان سے اظہار ہمدردی کیا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس بل کو مسترد کروائیں گے۔ آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ یہ بل آ کیسے سکتا ہے اور مسترد کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال اپوزیشن نے پھر قومی اسمبلی کے جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا اس سے بھی واک آؤٹ کر دیا احتجاجاً، وہ اجلاس چھوڑ کر چلے گئے، اور ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے جب یہ پریس گیلری کو تالے لگے ہوئے تھے۔ ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ شہری رحمان نے بھی اس پر کچھ حد تک غصے کا اظہار کیا۔ دلچسپ بات، چور کی داڑھی میں تن کا آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا۔ جو وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب ہیں وہ یہ بل لے کر آئے ہیں، اور وہ ایسی شخصیت رکھتے ہیں کہ آپ ان سے کبھی بھی جا کر کتنا بھی چبھتا ہوا اور مشکل سوال کر لیں، ان کے پاس جواب ضرور ہوتا ہے، اور وہ جواب بھی ایسا ہوتا ہے جو کچھ نہ کچھ حد تک
سوال پوچھنے والے کو مطمئن کر دیتا ہے۔ آپ نے ان کے بڑے کلپس بھی دیکھے ہوں گے فواد چودھری صاحب کے، لیکن جب فواد چودھری صاحب سے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے موقع پر صحافیوں نے پوچھا کہ یہ پریس گیلری کو تالے کیوں لگے ہیں بھائی، تو فواد چودھری صاحب نے اس پر یہ جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا کیوں لگے ہوئے ہیں، میں اسپیکر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے۔ یہ ملک کے وزیر اطلاعات ہیں جن کے انڈر یہ سارے صحافی ہیں۔ وزیر اطلاعات اپنے صحافیوں کو یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ جو ایوان ہے جہاں پر یہ عوام کے منتخب نمائندے آئے ہیں، اس کی پریس گیلری کو تالے کیوں لگے، اور وہ کہتا ہے میں اسپیکر سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ یہ ہے چور کی داڑھی میں تنکا۔ چونکہ فواد چودھری کو معلوم ہے کہ وہ دھونس زبردستی سے یہ بل لا رہے ہیں، لہٰذا ان کے پاس اس سوال کا جواب ہی نہیں تھا، ورنہ ہر بات کا ان کے پاس جواب ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں۔ فواد بھائی کو خود نہیں پتا، باقی تو سب کو پتا ہے کہ یہ دروازے کیوں بند تھے۔ دراصل حکومت کو غصہ ہے کہ صحافی احتجاج کیوں کر رہے ہیں اور ان کی ذرا آواز دبانے کی کوشش ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اسے ڈنڈا اتھارٹی بل کہا ہے، میڈیا اتھارٹی نے ڈنڈا لا رہے ہیں آپ، اور باقی سیاسی رہنماؤں نے بھی اس کی شدید مذمت کی، جو بھی اپوزیشن میں اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور صحافی بھی اس کے خلاف بڑھ چڑھ کر آواز اٹھا رہے ہیں۔ دوستو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ اگر حکومت یہ بل لانا چاہے، ہر حال میں لانا چاہے، صحافی شور مچاتے رہیں، ٹی وی پر اشتہار چلاتے رہیں، یا اپنے یوٹیوب ویڈیوز میں غصہ نکالتے رہیں۔ حکومت نے جس دن یہ بل لانا ہے، ریاست سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا ہے، حکومت یہ بل لے آئے گی، مگر اس کے پاس اس کا قانونی راستہ کیا ہوگا؟ اب اسے ہمیں قانون کی صورت میں لانا ہے، اور قانون سازی کے لیے ہمارے پاس جو ادارہ ہے وہ قومی اسمبلی یا پھر سینٹ، یہ دونوں کو ملا کر پارلیمنٹ ہے۔ ہوگا یہ کہ حکومت جو اصولی طریقہ ہے، قومی اسمبلی میں بل پیش کریں گے فواد چودھری صاحب، اس پر بحث ہوگی، اگر وہاں سے منظور ہوتا ہے تو پھر سینٹ میں جائے گا، سینٹ سے منظور ہوتا ہے تو واپس قومی اسمبلی میں آئے گا، یوں یہ ایک قانون بن جائے گا، صدر مملکت دستخط ہو جائیں گے اور پی ایم ڈی اے وجود میں آ جائے گا۔ مگر یہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، حکومت کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہے۔ اگر حکومت قومی اسمبلی میں بل لاتی ہے، اپوزیشن چھیڑا چھاڑی کر کے کسی طرح سے اس کو مسترد کروا سکتی ہے اگر وہ چاہے تو، جیسے یوسف رضا گیلانی کو بڑے سیانے پن کے ساتھ سینیٹر بنا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد باقی چیزیں آپ نے دیکھی۔ لہٰذا اگر حکومت کے پاس یہ آپشن نہیں بچے گا قانونی طریقے سے لانے کا، تو حکومت کے پاس ایک اور آپشن ہوتا ہے، وہ بھی قانونی ہے، آئینی ہے، مگر وہ عارضی انتظام ہوتا ہے۔ حکومت ایک آرڈیننس جاری کر سکتی ہے، صدارتی حکم نامہ آئے گا، صدر مملکت کہیں گے کہ قومی اسمبلی میں نہیں پاس ہو رہا تو چھوڑ دو، میں آرڈیننس کے ذریعے حکم دیتا ہوں کہ 3 مہینے کے لیے یہ بل نافذ کر دیا جائے، اور یوں صدر مملکت کے اس آرڈیننس یا حکم کے بعد اس کی میعاد ہی 3 مہینے ہوتی ہے، 3 مہینے کے بعد دوبارہ سے رینیو کرنا پڑے گا اس قانون کو، لہٰذا صدر مملکت کے حکم کے بعد 3 مہینے کے لیے یہ پی ایم ڈی اے جو بل ہے یہ لاگو ہو جائے گا۔ پھر 3 مہینے بعد صدر مملکت اس میں ایکسٹینشن دے سکتے ہیں، اور یوں ایکسٹینشن وہ 3-4 مرتبہ غالباً دے سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے حکومت کے پاس لانے کا، آرڈیننس کے ذریعے، جیسا کہ حکومت اس سے پہلے کئی آرڈیننس لا چکی ہے، کیونکہ اپوزیشن قابو نہیں آتی ہے تو حکومت آرڈیننس کے ذریعے لے آتی ہے۔ اپوزیشن کیا اس کو روک سکتی ہے؟ بہت مشکل ہے، مگر اپوزیشن روڑے اٹکا سکتی ہے، حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے، مگر اپوزیشن جتنا بھی روک لے گی، آخری حل تو حکومت کے پاس آرڈیننس کی صورت میں موجود ہے، اور وہ کبھی بھی پریکٹس ہو سکتا ہے۔ لیکن اپوزیشن اور میڈیا کے نمائندگان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ قومی اسمبلی سے بھی پاس کروا لیں گے تو ہم قومی اسمبلی سے بھی بڑے ادارے یعنی کہ سپریم کورٹ چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ بل غیر آئینی ہے، یا صحافتی جو اقدار ہیں ان کی پامالی ہے، یا پھر قدغن ہے، آواز دبانے کی کوشش اور باقی چیزیں۔ تو حکومت اس طرح سے کر کے یہ بل لانے کی کوشش کرے گی، اپوزیشن روک سکتی ہے، صحافی یا اپوزیشن مل کر عدالت میں بھی جا سکتے ہیں، وہاں سے بھی کچھ ریلیف مل سکتا ہے۔ ایک اور عام سوال دوستو یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس بل کے پیچھے فوج ہے؟ اس کا جواب دینا تو پاکستان میں بہت مشکل ہے، مگر یہ بات خارج سے امکان نہیں ہے کہ اس کے پیچھے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، ٹیلی ویژن پر تو حکومت کا یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بڑا شاندار کنٹرول ہے، بہت اچھا ہے۔ مجھے خود 5-6 سال ہو چکے ہیں خبریں پڑھتے ہوئے، میں روز دیکھتا ہوں کس طرح سے ایک جو میڈیا چینل ہے ٹیلی ویژن والا، وہ کیسے کنٹرول ہوتا ہے ISPR کے ہاتھوں، لہٰذا وہ تو قابو میں ہے۔ لیکن جو سوشل میڈیا جیسی ایک نئی بلا نکل آئی ہے، اس نے پاگل کر دیا ہے، جس کا جو پاپا جانز باجوہ صاحب کے پزے والی معاملہ، ویسے آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، اس پر ٹیلی ویژن پر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس پر پروگرام کرتا شروع میں، سوشل میڈیا نے اٹھا دیا۔ سوشل میڈیا کو کون قابو میں کرے بھائی؟ لہٰذا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے، اور تحریک انصاف اگر 2 پھوکے بھی خواہ مخواہ مارتی ہے تو مطلب پیچھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوگی جیسے وہ چل رہی ہے، تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے۔ بہرحال ایک تو یہ ہوگا کہ اس کے پیچھے فوج ہو بھی سکتی ہے، اور امکان ہے کہ ہے، میرا بھی یہ اندازہ ہے کہ اس کے پیچھے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پاکستان کے فائدے کے لیے ایسا کر رہے ہیں یا پھر وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ وہ بار بار کہتے تو یہی ہیں کہ ہم قومی سلامتی کی خاطر اقدامات کرتے ہیں اور ہم پاکستان کے لیے ایسا کر رہے ہیں دوستو۔
یہ وہ صورتحال ہے جس کی بنیاد پر PMDA لایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے شور اور ہنگامے ہو رہے ہیں۔ مستقبل میں کیا ہوگا یہ تو وقت بتائے گا، لیکن دوستو یہ میری جو ذاتی ناقص سی رائے ہے اس میں یہ ظلم ہے، جبر ہے، زیادتی ہے، آواز دبانے کی کوشش ہے۔ اور آواز دبانے کی کوشش اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ جو جن کو یہ نام نہاد صحافی کہتے ہیں حکومتی ارکان، مطیع اللہ جان، طلعت حسین، حامد میر، اسد طور، ایسے لوگ جو ہیں یہ دراصل حکومت کے منہ پر ایک تمانچہ دیتے ہیں یہ بتا کر کہ تم یہ غلط کر رہے ہو۔ انہیں یہ بات پسند نہیں ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ ہمیں ہماری غلطی نہ بتائی جائے، اگر بتانی بھی ہے تو کان میں آ کے بتاؤ، میڈیا پہ نہ بتاؤ۔ اور اس لیے یہ پورا ڈرامہ قانون والا یہ سب کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ۔ لہٰذا اس پر ویسے تو کوئی آپشن نظر نہیں آتا ہے، جس دن لانا ہوگا آرڈیننس کے ذریعے آ جائے گا، آپ اور ہم ایسے ہی شور مچا سکتے ہیں، وہ مچاتے رہیں اور انجوائے کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔